بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فضا میں گولوں کی تڑتڑاہٹ اور گولوں کے پھٹنے کے دھماکوں سے ایک کہرام برپا تھا۔ میں بھی ایک بڑے سے چٹانی پتھر کی آڑ میں بیٹھا دشمنوں کے گولوں کا جواب دے رہا تھا۔ قدرتی نظاروں اور جنت نظیر پرسکون وادی، جو کبھی امن کا گہوارہ تھی، آج جہنم کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ملک دشمن عناصر ارض پاکستان کا امن خراب کرنے کے درپے تھے۔ مادر وطن کے بیٹے اپنی جان پر کھیل کر اپنے ملک کا دفاع کر رہے تھے۔ میری نظر دو ہیولوں پر پڑی جو آڑ لے کر ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے گن کا رخ ان کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ہلکی سی آوازیں ابھری جو کہ دھماکوں کے شور میں دب گئیں اور وہ دونوں اچھل کر نیچے گرے اور میری چلائی ہوئی گولیوں نے ان کو جہنم واصل کر دیا تھا۔ میں اپنی آڑ سے نکل کر ان کی طرف بڑھا۔ اچانک میرے قریب دستی بم گر کر پھٹ گیا اور مجھے لگا کہ تپتی گرم سلاخیں میرے جسم میں اتر گئی ہوں۔ میں نے اپنے زخمی ہونے کی اطلاع دی اور ساتھ ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میرا نام علی ہے، میں آرمی میں کیپٹن ہوں۔ میرا تعلق آرمی کے اسپیشل سروسز گروپ SSG سے ہے۔ پنجاب کے ایک شہر لاہور کا رہنے والا ہوں۔ والد اور دادا جان کا تعلق بھی آرمی سے تھا، جس کی وجہ سے میں بچپن سے ہی آرمی میں جانے کا خواہش مند تھا۔ اسلامی تعلیم کے بعد میں نے میٹرک کیا اور لاہور کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ FSC کرنے کے بعد میں نے ISSB کی تیاری شروع کر دی۔ آرمی جوائن کرنے کے لیے میں نے شروع سے ہی جسمانی تیاری شروع کر دی تھی۔ میں جم جاتا تھا اور ساتھ ہی مارشل آرٹ کی تربیت بھی لیتا تھا۔ دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، ہوٹلنگ، سیر سپاٹے، گھڑ سواری کے سارے شوق پورے کر رہا تھا۔ ایک دن مجھے رات کو بہت عجیب سا خواب نظر آیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک صحرا میں پیدل جا رہا ہوں۔ گرمی بے تحاشا ہے، میں پیاسا گرمی میں صحرا میں سفر کر رہا ہوں۔ پیاس سے میرا برا حال ہے۔ اچانک ایک خوبصورت نخلستان میں آ جاتا ہوں۔ وہاں ایک لڑکی نظر آتی ہے جو کہ نقاب میں ہوتی ہے۔ اس کے پاس پانی کا گھڑا ہوتا ہے۔ میں اس کے پاس جا کر پانی مانگتا ہوں تو وہ میری طرف پانی کا پیالہ بڑھاتی ہے۔ میں پانی پی کر اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی طرف دیکھتا ہوں تو اس کی خوبصورت آنکھوں میں کھو جاتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں اس قدر خوبصورت آنکھیں نہیں دیکھی تھی۔ پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس خواب والی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہ گیا۔ پھر وہ اکثر خواب والی لڑکی مجھے نظر آنے لگی۔ اب میں اکثر خواب میں وہ حسین آنکھوں والی لڑکی کو دیکھنے لگ گیا تھا۔ خواب بدل کر آتے تھے مگر وہ لڑکی وہی تھی۔ دن گزر رہے تھے۔ آرمی سے میرا کال لیٹر آ گیا تھا اور میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کال آ گیا تھا۔ 2 سال کی تربیت کے بعد میں نے کیڈٹ شپ پاس کر لی تھی اور میں چھٹی کر کے گھر آ گیا۔ گھر والوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ 2 دن بعد میری پھپھو میرے لیے ایک رشتہ لے کر آئیں، مگر میں نے کہا کہ میں کیپٹن بننے سے پہلے شادی نہیں کروں گا۔ میرے خیالوں میں وہ خوابوں والی لڑکی تھی جس کو میں بہت شدت سے ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ جب تک میں گھر رہا، گھر والے کبھی کوئی لڑکی، کبھی کوئی رشتہ لے کر آ جاتے۔ میں انکار ہی کرتا رہا۔ میں اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میری پوسٹنگ ملتان میں تھی۔ ملتان میں 2 سال گزر گئے۔ میں ہر گلی، ہر بازار میں وہ لڑکی ڈھونڈتا تھا جس کی شکل میں نے نہیں دیکھی تھی، مگر اس کی آنکھیں میرے دل و دماغ پر نقش ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن SSG کی ٹیم ملتان آ گئی اور میں نے SSG میں اپنی سلیکشن دے دی۔ جسمانی ٹیسٹ کے بعد ہم کمانڈو ٹریننگ کے لیے پشاور روانہ ہو گئے۔ 3 سال حیرت میں گزر گئے اور میں کیپٹن پروموٹ ہو گیا۔ گھر والے اب بہت شدت سے اصرار کر رہے تھے کہ میں شادی کے لیے رضامند ہو جاؤں، مگر میں مسلسل انکار کر رہا تھا۔ وہ خوابوں والی لڑکی میرے حواسوں پر چھا چکی تھی۔ میری پوسٹنگ تربیلا میں تھی۔ ان دنوں سوات اور شمالی ایریا کے حالات خراب ہو رہے تھے۔ دشمن ملک عناصر کی سرگرمیاں بڑھ رہی تھیں۔ ایک دن انٹیلیجنس کی رپورٹ ملی کہ سوات کی کچھ عناصر اپنی سرگرمیوں کے لیے وادی میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے ہماری کمپنی کو موونگ آرڈر ملا اور ہم سوات روانہ ہو گئے۔ دشمن کے علاقے میں ہم نے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ میں اور میری ٹیم نے حملہ کر کے دشمن کو ختم اور پسپا کر دیا تھا، مگر اس حملے میں میں بھی دشمن کے پھینکے ہوئے ایک بم کا شکار ہو گیا تھا اور بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ہسپتال کے بستر پر لیٹا پایا۔ میری ٹانگ اور بازو جکڑے ہوئے تھے۔ میں نے آنکھ کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر یونیفارم میں ملبوس ایک نرس میری طرف بڑھی
اور بولی شکر ہے سر آپ کو ہوش آ گیا ہے۔ نرس کی یونیفارم دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ میں کسی آرمی کے ہسپتال میں ہوں۔ نرس نے اس کی تصدیق کر دی۔ پھر ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز آ گئے اور مجھ سے خیریت پوچھی۔ میری ٹانگ اور کمر پہ گولیاں لگی تھی، زخموں پر بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ٹانگ کی ہڈی بچ گئی ہے مگر کمر پر زخم گہرے ہیں، جس کی وجہ سے میں ابھی بیڈ پر ہی رہوں گا اور چلنے پھرنے سے گریز کروں گا۔ میں ایک آہ بھر کر خاموش ہو گیا۔ میرے گھر اطلاع دے دی گئی اور میرے فیملی ممبران مجھے ملنے آئے تھے۔ میرے بابا جان نے مجھے تھپکی دی اور کہا کہ جوان کیسے ہو؟ میں نے مسکرا کے جواب دیا بالکل فٹ۔ پھر میرے سینئر افسران بھی مجھے ملنے آتے اور مجھ سے اور میرے بابا جان سے باتیں کرتے۔ وقت گزر رہا تھا، میرے زخم اب کافی بہتر ہونے لگے تھے، پر میرے خواب میں اکثر وہ لڑکی نظر آتی تھی۔ ایک دن شام کے ٹائم مجھے باتھ روم کی حاجت ہوئی۔ میں بیڈ سے اتر کر باتھ روم کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک میرا پاؤں کسی تار سے الجھ گیا اور میں نیچے گر گیا۔ اس کی وجہ سے میرے زخم میں شدید درد اٹھی اور میں درد کی شدت سے تقریباً بے ہوش ہو گیا۔ نرس نے پورے اسٹاف کی مدد سے مجھے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میں درد سے کراہ رہا تھا۔ نرس نے ڈیوٹی میڈیکل ڈاکٹر کو اطلاع دی۔ میں آنکھیں بند کر کے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ ڈیوٹی ڈاکٹر میرے پاس آئی اور صورتحال پوچھی۔ ڈاکٹر کی آواز میرے کانوں میں گونجی کہ کیا محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ میری میڈیکل فائل کو چہرے کے سامنے کر کے پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ درد بہت ہو رہا ہے۔ اس نے اسٹاف کو ایک انجیکشن لانے کو بولا۔ اسٹاف انجیکشن لے کر آئی تو ڈاکٹر نے لگانے کا کہہ دیا اور مجھے کہا کہ ابھی آرام آ جائے گا۔ میں نے انجیکشن لگوایا، ڈاکٹر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے سکون محسوس ہوا تو میں نے نرس اسٹاف کا شکریہ ادا کیا اور ڈاکٹر صاحبہ کا نام پوچھا تو نرس نے کہا کہ ڈاکٹر زارا۔ میں نے کہا کہ پہلے تو ان کو نہیں دیکھا تو وہ بولی کہ وہ ایک دن کے لیے ایمو چھٹی پر ہے اور اس کی جگہ زارا ڈیوٹی پر ہے۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد پھر باتھ روم کے لیے جانا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر آرام سے باتھ روم کی طرف گیا۔ فارغ ہو کر واپس آ رہا تھا تو ڈاکٹرس روم کے سامنے سے جانا تھا۔ میں ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرنے کے لیے روم کی طرف بڑھا۔ روم کے دروازے کے پاس جا کر میں نے اندر جانے کی اجازت مانگی اور اندر آ گیا۔ سامنے ڈاکٹر کرسی پر بیٹھی تھی اور اس نے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا اور کرسی پر ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی۔ میں نے اندر جا کر ان کا شکریہ ادا کیا اور دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا تو میں ان کی آنکھیں دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ تو وہی آنکھیں تھیں جو میں خواب میں دیکھا کرتا تھا۔ مجھے اس طرح اپنی طرف گھورتے ہوئے دیکھ کر ڈاکٹر نے مجھے ناگواری سے دیکھا اور کہا کہ جی کیپٹن علی، آپ کا درد اب ٹھیک ہے اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میں بھی سنبھل کر بولا کہ نہیں، بس ایسے ہی آپ کو تھینکس بولنے آ گیا۔ تو وہ بولی کہ یہ میری ڈیوٹی ہے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ پھر میں روم سے اٹھ کر بیڈ پر آ گیا۔ رات کو کھانے کے بعد روم سے نکل کر کینٹین کی طرف آ گیا۔ میرا دماغ مسلسل زارا کی طرف لگا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ پھر آ کر میں نے جوس منگوایا اور کرسی پر بیٹھ گیا اور ارد گرد کافی اسٹاف اور ہسپتال میں مریضوں کے لواحقین بیٹھے تھے کہ میرے کان میں زارا کی آواز آئی۔ وہ کافی اور سینڈوچ کا آرڈر دے رہی تھی۔ پھر وہ میرے ساتھ والی ٹیبل پر آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اکیلی ہے تو میں بھی وہاں سے اٹھ کر زارا کے پاس جا بیٹھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ہلکی سی مسکرائی، میری خیریت دریافت کی اور پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کی فیملی والے نہیں ہیں ایک ساتھ؟ تو میں نے بتایا کہ ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے میں نے ان کو گھر بھیج دیا اور اب میں کافی بہتر ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا تو وہ بتانے لگی کہ وہ یہاں کی مقامی رہائشی ہیں۔ میں زارا کی سحرزدہ اور حسین جھیل جیسی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں بتا سکتا تھا کہ میں نے ان آنکھوں کو خواب میں دیکھتا ہوں۔ زارا کافی سلجھی اور خاموش طبیعت کی تھی۔ پھر ہم اٹھ گئے اور ہماری اکثر ملاقات ہونے لگی اور ہم کافی قریب ہو گئے۔ پھر زارا کے بھائی داؤد سے ملاقات ہوئی۔ وہ اکثر لینے آتا تھا۔ وہ کافی ڈیسنٹ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ میرے زخم ٹھیک ہو رہے تھے۔ جس دن میں ڈسچارج ہوا زارا نے پارٹی دی۔ اس دن میں نے زارا کو پرپوز کر دیا۔ زارا نے بھی ہاں کر دی۔ میں نے اپنے گھر اطلاع دی اور خود ہیڈ کوارٹرز میں اپنے آنے کی رپورٹ کی۔ فون پر روزانہ زارا سے بات ہونے لگی۔ میری پوسٹنگ لاہور ہو گئی۔ میں لاہور آ گیا۔
پھر ایک دن میں نے اور زارا نے کورٹ میرج کر لی کیونکہ کچھ فیملی پرابلمس کی وجہ سے ہم ارینج نہیں کر سکے۔ میں زارا کو پا کر بہت خوش تھا۔ پھر شادی والی رات میں نے زارا کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا تو وہ بہت حیران ہوئی۔ زارا اور میں بہت خوش تھے۔ اچانک مجھے کسی کام کی وجہ سے وزیرستان بھیج دیا گیا۔ میں وہاں رہا۔ زارا اداس تھی مگر میں نے اس کو کہا کہ جلد ٹائم گزر جائے گا۔ پھر ہم فون پر باتیں کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح دن گزر گئے۔ ایک دن زارا نائٹ ڈیوٹی پر تھی تو اس کی کال آئی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی ہے۔ وہ کافی دن سے محسوس کر رہی ہے کہ کوئی اس کے پاس ہے مگر وہ نظر نہیں آتا۔ اکثر رات کی ڈیوٹی کے ٹائم پر اس نے کئی بار نادیدہ وجود کو محسوس کیا ہے اور جہاں وہ ڈیوٹی کرتی ہے اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اسیب زادہ ہے۔ میں نے ہنس کر اس کو کہا کہ فوجی کی بیوی ہو یار، اور فوجی سے بڑا کوئی بھوت نہیں ہوتا۔ مگر میری بات کو اس نے نظر انداز کر کے کہا کہ وہ سچ کہتی ہے۔ میں نے کہا کہ نماز پڑھو اور باوضو رہا کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر ایسے کئی بار زارا نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ کچھ عجیب سا ہو رہا ہے۔ کوئی اس کو چھوتا ہے، اپنا آپ محسوس کرواتا ہے۔ پھر اس نے ایک دن بتایا کہ وہ رات کو ڈیوٹی آف کر کے جا رہی تھی تو کسی نے اس کا نام لے کر اس کو بلایا اور جب اس نے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ علی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے ہنس کے جواب دیا، کوئی محلے کا لڑکا ہوگا جو ڈرا رہا ہوگا۔ زارا نے جواب نہیں دیا۔ ایسے 2 دن گزر گئے۔ 2 دن بعد پھر زارا کی کال آئی۔ اس نے پھر وہی بات کی کہ مجھے نادیدہ وجود کا احساس ہوتا ہے اور کوئی مجھے رات کو راستے میں آوازیں دیتا ہے۔ زارا کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا اور پھر زارا کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس کے پیٹ میں درد رہتا تھا اور بھوک بھی نہیں لگتی تھی۔ پھر مجھے زارا نے خوشخبری سنائی کہ وہ امید سے تھی اور میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں بہت خوش ہوا مگر زارا کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ پھر مجھے زارا کی ماما کی کال آئی کہ زارا کی حالت خراب ہے۔ میں نے ہیڈ کوارٹر سے چھٹی کی درخواست کی اور مجھے 1 دن کی چھٹی مل گئی کیونکہ ان دنوں حالات بھی خراب تھے۔ ملک دشمن عناصر ملک کے امن کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے۔ میں لاہور پہنچا اور سیدھا گھر پہنچ گیا۔ زارا کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اس کی ماما بھی گھر میں آئی ہوئی تھی۔ میں نے ماما کو کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں مگر زارا نے کہا کہ ابھی جانے کی ہمت نہیں۔ ذرا چپ کر کے لیٹی ہوئی تھی اور اس کی نظر چھت پر تھی جیسے کسی غیر مرئی چیز کو وہ دیکھ رہی ہو۔ پھر زارا نے اچانک ہاتھ سے اشارہ کیا کہ جیسے کسی کو بھگا رہی ہو اور وہ غصے سے بولی، دفع ہو جاؤ، کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میں نے زارا سے کہا، کیا ہوا، کون ہے ادھر؟ تو زارا بولی، وہ دیکھو، وہ میرے پیچھے پڑا ہے، میرے گھر بھی آ گیا ہے، وہ ہے، وہ دیکھو۔ زارا کی حالت بگڑ رہی تھی۔ میں سمجھا کہ بیماری کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے۔ پھر میں نے اس کو اٹھایا اور کہا کہ چلو ہسپتال چلتے ہیں۔ زارا مشکل سے اٹھی اور دروازے تک آئی مگر چکرا کر کرسی پر گر گئی اور بولی کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا، میرے کندھوں اور سر پر جیسے ٹنوں کے حساب سے بوجھ ہے۔ زارا کی حالت اور چہرہ بگڑنے لگا، زبان باہر آ رہی تھی۔ میں نے پانی کے گلاس میں پانی لے کر اس پر قرآن کی سورت پڑھ کر دم کیا اور زارا کو دیا۔ پھر سورت پڑھ کر پھونک مارنے لگا اور پھر میں اور میری ساس زارا کو لے کر ہسپتال گئے۔ وہاں ڈاکٹر نے چیک کیا اور ڈرپ لگائی۔ پھر ڈاکٹر نے زارا کو بیڈ ریسٹ دے کر فارغ کر دیا اور کہا کہ کمزوری ہے، بلڈ ٹیسٹ ٹھیک ہیں۔ گھر میں آ کر زارا کو بیڈ پر لٹایا اور خود پاس بیٹھ گیا۔ پھر ہم نے باتیں کی اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ زارا کی حالت بگڑ گئی۔ اس کی زبان پھر باہر آ گئی اور کالی ہو گئی۔ اس نے پھر چیخنا شروع کر دیا تھا کہ دیکھو، وہ پھر آ گیا ہے۔ زارا کی حالت بہت بگڑ گئی تھی۔ ماما کہنے لگی کہ کسی سے دم کرواتے ہیں۔ میں زارا اور ماما کے ساتھ بھائی کے گھر آ گیا۔ زارا لیٹ گئی۔ زارا کا چہرہ بدل چکا تھا، وہ بہت عجیب حرکت کر رہی تھی۔ میں زارا کے پاس بیٹھ کر اس پر سورت پڑھ کر پھونک مار رہا تھا اور زارا کی حالت دیکھ کر پریشان تھا۔ ماما تھوڑی دیر میں ایک مولوی کو ساتھ لے کر آ گئی۔ انہوں نے زارا کو دیکھا اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ زارا قسم سانے لگی اور پھر مولوی صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اذان دینی شروع کر دی تھی کہ زارا ہولناک قسم کی چیخیں مارنے لگ گئی۔ مولوی صاحب نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو زارا خاموش ہو گئی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ یہ بہت خطرناک قسم کا اسیب ہے اور غیر مسلم ہے، بہرحال ابھی بھاگ گیا ہے۔ میں کچھ تعویذ دیتا ہوں، ان کو زارا کے جسم کے ساتھ لگا کر جلا دینا۔
ماما مولوی کے ساتھ چلی گئیں اور میں زارا کے پاس بیٹھ گیا۔ زارا خاموش لیٹی ہوئی تھی اور اپنا چہرہ تکیے میں چھپایا ہوا تھا۔ میں نے زارا کا سر دبانا شروع کر دیا۔ زارا ساکت تھی۔ میں نے زارا کو آواز دی، زارا۔ زارا نے میری طرف دیکھا اور کچھ نہیں بولی۔ میں نے کہا، زارا اب کیسی ہو؟ وہ بھاگ گیا ہے۔ زارا نے چہرہ میری طرف گھمایا اور ایک بھیانک سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی اور وہ ایک بھیانک سی آواز میں ہنسنے لگی اور بولی کہ نہیں، وہ بھاگا نہیں، وہ سامنے کھڑا ہے، وہ دیکھو۔ میں نے سامنے دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ زارا پھر بگڑنے لگی۔ میں نے خود قرآنی سورت پڑھنا شروع کر دی تھی کہ زارا نے ایک بھیانک آواز نکال کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے اپنے طور پر زارا کے ہاتھ پکڑے، ورنہ میرا چہرہ اس کے ناخنوں سے زخمی ہو جاتا۔ اتنی دیر میں ماما تعویذ لے آئی اور زارا کے جسم کے ساتھ رگڑ کر جلانا شروع کیا، تو اتنے میں زارا کی حالت بگڑ گئی۔ اس کے منہ سے ڈراؤنی قسم کی آوازیں نکل رہی تھی اور وہ بستر پر تڑپ رہی تھی۔ ماما نے مولوی کو کال کی اور بتایا۔ مولوی نے زارا کو اپنے حجرے میں آنے کا بولا۔ ہم زارا کو لے کر مولوی کے گھر پہنچ گئے اور مولوی صاحب نے زارا کو بٹھایا اور مجھے کہا کہ 2 اور آدمیوں کو لے آؤ اور ایک عورت کو۔ مسجد میں نمازی موجود تھے، 2 وہ آ گئے اور ایک مولوی کی بیوی آ گئی۔ مولوی نے کہا کہ آپ زارا کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لو اور اپنی بیوی کو بولا کہ زارا کے بال پکڑ لو، چھوڑنا نہیں، یہ بہت زور لگائے گی۔ پھر ہم نے ویسے ہی جکڑ لیا۔ مولوی نے ایک فیتے کو آگ لگائی اور اس کا دھواں زارا کی ناک میں دینا شروع کر دیا۔ زارا کی ناک میں دھواں گیا تو زارا چیخنے لگ گئی۔ مولوی نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ بولو، مگر زارا بھیانک انداز میں چیخ رہی تھی۔ پھر دوسرے فیتے جلانے پر زارا مردانہ آواز میں بولی کہ میرا نام جبران ہے اور میں ہندو ہوں۔ مولوی نے پوچھا کہ اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ تو وہ بولا کہ یہ مجھے اچھی لگتی ہے اور میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، ساتھ لے جاؤں گا۔ مولوی نے غصے سے کچھ پڑھا اور بولا کہ دفع ہو جاؤ، یہ مسلمان ہے، چھوڑ دو اس کو، ورنہ میں تمہیں جلا دوں گا۔ اور وہ آگے سے بھیانک آواز میں بولا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں اسے محبت کرتا ہوں۔ مولوی نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو وہ چیخنے لگا اور بولا کہ مجھے معاف کر دو، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مولوی نے کہا کہ کالی کی قسم کھاؤ۔ اس نے قسم کھائی اور مولوی نے اس کو جانے کا بولا تو وہ بھاگ گیا اور زارا بے ہوش ہو کر گر گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آ گیا۔ میں اس صورتحال سے پریشان تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اب وہ بھاگ گیا ہے، اب نہیں آئے گا۔ میں زارا کو لے کر گھر آ گیا۔ میں نے ڈیوٹی پر واپس جانا تھا، میں نے ماما کو بتایا اور پھر میں ڈیوٹی پر واپس آ گیا۔ رات 12 بجے ماما کی کال آئی کہ زارا کی حالت بہت بگڑ گئی ہے، پھر سے ایسی ہو گئی ہے۔ ہم نے مولوی کو بلوایا تھا، مگر زارا نے مولوی پر حملہ کر دیا اور وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ میں نے ان کو بولا کہ میں صبح آ جاؤں گا۔ پھر پوچھا تو وہ بولی کہ زارا اب ٹھیک ہے اور سو گئی ہے۔ میں نے ان کو بھی آرام کرنے کا بولا اور صبح آنے کا کہہ کر میں صبح 6 بجے میں نے چھٹی کی درخواست کی اور بائک پر زارا کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی میں گھر کے دروازے پر آیا تھا تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے۔ میں گھر کے اندر داخل ہو گیا، پورے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں جلدی سے بھائی کے گھر گیا، بیل دی تو ماما باہر آئیں۔ میں نے زارا کا پوچھا تو وہ بولی کہ میں اس کو سوتا چھوڑ کر آئی ہوں۔ میں نے بتایا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ وہ بھی پریشان ہو گئی اور جلدی سے گھر آئیں۔ میں نے ادھر ادھر بھاگ دوڑ شروع کر دی، سارا علاقہ دیکھ ڈالا، مگر زارا کا پتہ نہیں تھا۔ میں ہسپتال گیا کہ زارا ڈیوٹی پر نہ گئی ہو، مگر وہاں نہیں تھی۔ موبائل گھر میں تھا اور یونیفارم سب گھر میں تھی۔ میرا پاگلوں جیسا حال ہو گیا تھا۔ میں سارا علاقہ ڈھونڈنے لگ گیا۔ زارا کے رشتہ دار، کزن سب ڈھونڈ رہے تھے۔ صبح سے شام ہو گئی۔ میں بھوک پیاس سے بے نیاز زارا کو ڈھونڈتا رہا۔ شام کو پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ لکھوائی۔ زارا کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ رات بھی ایسے گزر گئی۔ صبح پھر میں نے بائک پر زارا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ سارا دن ہسپتالوں اور ارد گرد کے پارک کے چکر لگائے، مگر زارا کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ میری حالت دیوانوں جیسی ہو گئی تھی۔ بھوک پیاس ختم ہو چکی تھی۔ 4 دن گزر گئے، پولیس بھی پتہ لگانے میں ناکام ہو گئی تھی۔ سارے خاندان میں یہ بات پھیل چکی تھی اور ہر کوئی زارا کو اپنے مطابق ڈھونڈتا رہا۔ 5 دن ایسے نکل گئے۔ میں نے سارے لاہور کا چپا چپا دیکھ لیا،
مگر زارا کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اگلے دن میں زارا کو ڈھونڈنے درباروں پر نکل گیا۔ جتنے دربار تھے سب دیکھ ڈالے۔ زارا کی تصویر میرے پاس تھی۔ میں اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ عصر کے ٹائم میں تھک ہار کر ایک دربار کے اندر بیٹھ گیا۔ نماز پڑھی تو رونا آ گیا۔ میں سجدے میں گر گیا اور رونے لگا۔ اٹھ کر گھر آ گیا۔ رات میں نے سوتے خواب میں دیکھا کہ زارا آگ کے شعلوں میں گھری ہوئی ہے اور روتے ہوئے کہہ رہی ہے، کھیلی مجھے بچاؤ، میں جل رہی ہوں۔ میں بھاگ کر زارا کے پاس جاتا ہوں تو زارا مجھ سے دور ہو جاتی ہے۔ زارا کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور سامنے دیوار پر لگی زارا کی تصویر دیکھ کر رونے لگا۔ صبح ایسے ہی ہو گئی۔ میں نے نماز پڑھی اور بائک لے کر باہر آ گیا۔ سامنے ماما آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا زارا کو ڈھونڈنے، اور میں رونے لگا۔ میں نے رات والا خواب ماما کو سنایا تو وہ بھی رو پڑی۔ میں بائک لے کر شہر میں گھومنے لگا اور گھومتے گھومتے مینار پاکستان کی طرف نکل آیا۔ وہاں سے میں داتا دربار کے پاس آیا تو ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے بائک پارکنگ میں کھڑی کی اور خود داتا دربار میں داخل ہو گیا۔ وضو کیا اور نماز کے لیے مسجد کی طرف چلا گیا۔ نماز پڑھ کر صاحب مزار پر حاضری دی اور دعا مانگی۔ پھر میں باہر کی طرف نکل آیا۔ میں اور زارا دربار پر اکٹھے آئے تھے۔ ایک بار میں وہاں آ گیا اور وہ مجھے یاد آ گیا کہ جب ہم اکٹھے آئے تھے۔ میں سڑک پر بیٹھ کر رونے لگ گیا۔ لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے دیکھا تو ایک ملنگ تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، کیوں روتا ہے؟ میں نے کہا کہ اپنے دکھوں پر۔ تو بولا، کمانڈو ہو کر روتا ہے، مرد بن۔ اس کے الفاظ سن کر میں چونک گیا کہ اس کو کیسے پتا۔ پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ انٹیلیجنس والا ہو جو روپ بدل کر ڈیوٹی کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کس یونٹ کے جوان ہو؟ تو وہ آگے سے بولا، اللہ کی یونٹ کا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ تو وہ بولا، کیا دے سکتے ہو؟ تمہارے پاس تو خود کچھ نہیں ہے۔ میں چپ ہو گیا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ جانے لگا تو وہ بولا، سن، ادھر ادھر نہ بھٹک، کچھ نہیں ملنا، سیدھا میاں میر دربار جا۔ میں نے کہا کہ وہاں کیا ملے گا؟ تو وہ بولا کہ من کی مراد۔ پھر زور سے ہنس کر آگے چلا گیا۔ میں گھر واپس آ گیا۔ شام کو ماما کھانا لے کر آئیں تو میں نے ان سے ملنگ بابا کی بات بتائی تو وہ بولی کہ چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو جائے۔ اگلے دن میاں میر کے دربار کی طرف روانہ ہو گیا۔ دربار پر جا کر وضو کیا، صاحب مزار کے دربار پر حاضر ہوا، فاتحہ پڑھی اور باہر آ کر مزار کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر گزر گئی۔ جب کوئی کام بنتا نظر نہ آیا تو مزار سے باہر جانے لگا۔ دربار کے گیٹ کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا۔ میں نے اس کے قریب سے گزرا تو وہ بولا کہ خالی ہاتھ جانا ہے۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ملا۔ وہ بولا، تو نے مانگا ہی نہیں۔ میں نے کہا کیسے مانگوں؟ تو وہ بولا کہ کبوتروں کو دانہ ڈال۔ میں نے کہا کہ کدھر سے دانہ؟ تو وہ بولا کہ میرے پاس ہے۔ میں نے کہا کہ کتنے کا ہے؟ تو وہ بولا، ہے قیمت۔ میں نے دانہ لیا اور وہاں بے شمار کبوتروں کو دانہ ڈالنے لگا۔ دانہ ڈال کر واپس آیا اور بولا، بابا ڈال دیا ہے، اب کیا کروں؟ تو وہ بولا کہ گھر جاؤ اور انتظار کرو۔ میں نے کہا کہ کس کا؟ تو وہ بولا، جس کی ڈیوٹی لگی ہے اس کا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو وہ بولا کہ وہ جو بھی ہے وہ خود آ جائے گا، تم گھر جا۔ میں گھر آ گیا اور ماما کو ساری بات بتائی تو وہ بولی کہ اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ میں نے ہیڈ کوارٹر میں لمبی چھٹی کی درخواست دے دی تھی۔ ایسے کئی دن گزر گئے، میں گھر سے نہیں نکلا۔ میرے گھر والے بھی پریشان تھے۔ 3 دن اور گزارنے کے بعد میں نے سوچا کہ صبح پھر جاؤں گا۔ صبح فجر ٹائم نماز پڑھ کر میں دروازے کے پاس آیا ہی تھا کہ دروازے کو کسی نے بجانا شروع کر دیا۔ میں نے جلدی سے کھولا کہ کون ہے تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ سانولے سے رنگ کا سفید سوٹ میں کالی گھنی داڑھی تھی اس کی۔ سلام کر کے پوچھا کہ کون ہے تو وہ بولا، سپاہی۔ میں نے کہا کس کا؟ تو بولا، اللہ کا، اولیاء کی فوج سے۔ میں نے کہا کہ کیا کروں خدمت؟ بولا کہ کچھ نہیں، میری ڈیوٹی لگی ہے۔ میں نے کہا کیسی؟ تو وہ بولا، تیری بیوی کو لانے کی۔ میں نے جلدی سے اس کو اندر بلوایا اور ماما کو کال کی تو وہ بھی آ گئی۔ تو وہ بولا کہ ہمیں ایسی جگہ جانا ہوگا، ایسے گھر جہاں کوئی ارد گرد سنسان ہو، وہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو۔ ماما بولی کہ میرے بھائی کی حویلی ہے،
کچھ دور، وہاں کوئی نہیں آتا۔ وہ بولا کہ مجھے وہاں لے چلو۔ میں نے پوچھا کہ زارا کہاں ہے؟ تو فقیر بولا کہ زارا سخت خطرے میں ہے، وہ ایک خطرناک اسیب کی قید میں ہے جو اس کو نکال کر لے گیا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ پھر ہم گاڑی میں حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ماما چابی لے آئی۔ ہم حویلی میں داخل ہوئے۔ سنسان حویلی میں ایک درخت کے نیچے جا کر وہ کھڑا ہو گیا اور بولا، میرا نام عبدالرشید ہے اور اب تم ایسا کرو کہ ماما کو گھر چھوڑاؤ اور باہر سے تالا لگا جاؤ۔ میں بیٹھ کر پڑھائی کرنی ہے، تم نے عصر کی نماز پڑھ کر آ جانا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ عصر کی نماز کے بعد جب میں حویلی آیا تو دیکھا کہ درخت کے نیچے چونے کے 2 دائرے بنے ہوئے ہیں۔ عبدالرشید نے مجھے بلایا اور بولا کہ اس دائرے کے اندر بیٹھ جاؤ، کچھ بھی ہو باہر نہیں آنا جب تک میں نہ کہوں۔ میں دائرے میں بیٹھ گیا۔ بابا نے پڑھائی شروع کر دی۔ مغرب کی اذان سے حویلی کا گیٹ جو بند تھا ایک دھماکے سے کھلا اور ایک کالے گھوڑے کی بگھی اندر داخل ہوئی اور بھاگتی ہوئی ہمارے سامنے رک گئی۔ اس میں سے ایک ہندو لباس میں ملبوس ایک کالے رنگ کا جوان بندہ باہر آیا۔ وہ کوئی ہندو شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کے سر پر تاج تھا۔ وہ غصے میں بھرا ہوا تھا۔ نیچے اتر کر وہ بابا کو دیکھ کر بولا کہ کیوں بلوایا ہے مجھے؟ بابا نے کہا کہ اس کی بیوی واپس کر۔ تو وہ بولا کہ اب وہ میری ہے، اس کی نہیں۔ بابا نے غصے سے کہا کہ واپس کر دے، اچھا رہے گا۔ تو وہ گرجدار آواز میں بولا کہ زندگی چاہتے ہو تو دفع ہو جاؤ اور میرے راستے میں مت آؤ۔ بابا نے کہا کہ میں نہیں آتا، بس اس کی بیوی اس کو دے دو۔ وہ بولا کہ میں نہیں دوں گا، لے سکتے ہو تو لے لو۔ بابا نے کہا کہ لے تو میں واپس لوں گا، پہلے تجھ سے نپٹ لوں۔ وہ بولا کہ تم نہیں مانو گے۔ اس نے غصے سے ہاتھ اٹھایا اور بابا کی طرف جھٹکا تو کالے رنگ کے عجیب سے جانور ظاہر ہوئے اور بابا کی طرف بڑھے۔ بابا نے کچھ پڑھ کر اشارہ کیا، آسمان سے بجلی گری اور وہ سب جل گئے۔ بابا نے مسکرا کر دیکھا تو وہ غصے سے بل کھا گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھ کر اشارہ کیا۔ چمگادڑوں کے گروہ نے ہم پر حملہ کر دیا۔ بابا نے کچھ پڑھا تو ایک بہت بڑا چمگادڑ آیا اور ان چھوٹے چمگادڑوں کو کھا کر غائب ہو گیا۔ ہندو شہزادہ تل ملا گیا، غصے سے بگھی سے زمین پر آ گیا۔ اس نے اشارہ کیا، آسمان سے کھولتا پانی گرنے لگا مگر حصار کے اندر نہیں آیا۔ پھر اس نے کچھ پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک ماری تو ایک بہت بڑا پہاڑ نمودار ہوا اور ہماری طرف گرنے لگا۔ میں پہاڑ کو دیکھ کر ڈر گیا کہ یہ ہمیں کچل دے گا۔ میں نے گھبرا کر بابا کو دیکھا تو بابا نے انگلی کے اشارے سے مجھے تسلی دی۔ پہاڑ ہم سے 12 فٹ دور آ کے رک گیا، جیسے کسی نے اس کو پکڑ لیا ہو۔ پھر بابا کے اشارے پر وہ پہاڑی چٹان شہزادے کی طرف بڑھی تو اس نے گھبرا کر اشارہ کیا، وہ غائب ہو گئی۔ بابا نے کہا، اور کچھ باقی ہے یا میں کروں؟ شہزادے نے غصے میں زمین پر پاؤں مارا۔ زمین سے لاکھوں سانپ اور بچھو نمودار ہوئے اور ہماری طرف بڑھنے لگے مگر حصار کے پاس آ کر رک گئے جیسے آگے دیوار ہو۔ بابا نے کچھ پڑھ کے پھونک ماری تو سارے کے سارے سانپ بچھو جل کر راکھ ہو گئے۔ اب بابا نے کہا کہ تم نے کر لیا، اب میری باری ہے۔ اتنے میں شہزادہ کالے رنگ کے ایک بہت بڑے کتے کی شکل میں آ گیا اور ہماری طرف جھپٹا مگر حصار میں داخل نہیں ہو سکا۔ بابا نے کچھ پڑھ کر اشارہ کیا اور اپنی جوتی باہر اچھال دی۔ جوتا ہوا میں اڑتا اس کتے کی طرف بڑھا اور اس پر برسنا شروع ہو گیا۔ کتا کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگ رہا تھا اور جوتا پوری رفتار سے برس رہا تھا۔ کتا کافی زخمی ہو گیا تھا اور چھپ رہا تھا مگر جوتا اپنا کام کر رہا تھا۔ اچانک بگھی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے زارا باہر آئی۔ زارا کی حالت بہت خستہ ہو چکی تھی اور لگتا تھا جیسے خون کا ذرہ بھی اس میں نہیں ہے۔ زارا کی حالت دیکھ کر میں تڑپ گیا اور بابا کو بولا، بابا، زارا۔ بابا نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چپ کرو مگر میں زارا کو دیکھ رہا تھا۔ زارا مجھے دیکھ کر میری طرف بڑھی اور نیچے گر گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی دیکھ کر میں تڑپ گیا اور اٹھ کر بھاگ کر زارا کے قریب پہنچ گیا۔ بابا رشید مجھے آواز دیتے رہ گئے۔ حصار ٹوٹ گیا، فضا میں خوفناک کڑک ابھری اور سب کچھ غائب ہو گیا۔ میں پاگلوں کی طرح زارا کو ڈھونڈتا رہا۔ بابا رشید نے مجھے آ کر پکڑا اور بولے کہ وہ چوٹ دے گیا ہے، تمہاری جلد بازی نے سب ختم کر دیا۔ وہ زارا نہیں تھی، کوئی گندی روح تھی جو زارا کے بھیس میں تھی۔ میں پاگلوں کی طرح چلانے لگا۔ بابا نے مجھے تسلی دی اور میں گھر واپس آ گیا۔
تو آ کر ماما کو ساری بات بتا دی اور رونے لگ گیا۔ ماما نے مجھے تسلی دی کہ اللہ بہتر کرے گا۔ اگلے دن میں پھر مزار پر گیا اور ادھر ادھر بابا کو ڈھونڈنے لگا جو کہ دانہ ڈالتا تھا، مگر وہ مجھے نظر نہیں آئے۔ میں سارا دن مزار پر رہا، شام ڈھلے واپس آیا۔ میں بہت نا امید ہو چکا تھا۔ پھر اگلے دن میں سارے درباروں کے چکر لگاتا رہا، مگر مجھے کوئی نہ ملا۔ میں داتا دربار بھی آیا، مگر وہ ملنگ مجھے نظر نہیں آیا۔ لگتا تھا جیسے اس کو زمین کھا گئی ہو۔ کئی دن گزر گئے، میں نے نوکری چھوڑ دی اور بس سارا دن گلیوں بازاروں کے چکر لگاتا رہتا تھا۔ میری حالت دیوانوں جیسی ہو گئی تھی، مجھے اپنا کوئی ہوش نہیں تھا۔ مجھے کسی نے بتایا اس کے کزن نے زارا کو کراچی میں دیکھا ہے ایک شخص کے ساتھ۔ میں اگلے دن کراچی روانہ ہو گیا۔ کئی دن کراچی رہا، مگر زارا نہیں ملی۔ پھر لاہور آ گیا۔ میرے گھر والے مجھے لینے آئے، مگر میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ زارا کو مری میں دیکھا ہے۔ میں مری پہنچ گیا، مگر وہاں بھی کوئی نہ ملا۔ اخبار میں اشتہار دیے، میڈیا پر تصویر ڈالی، مگر پھر بھی کسی کی کال آتی کہ زارا وہاں ہے، زارا ادھر ہے، مگر وہاں نہیں ملتی۔ ایک دن میں ریلوے اسٹیشن کے باہر کھڑا لوگوں کو آتے جاتے دیکھ رہا تھا۔ کسی نے مجھے آواز دی، دیکھا تو بابا عبدالرشید تھے۔ میں ان سے لپٹ گیا اور رونے لگا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ بیٹا بس تھوڑے دن رہ گئے ہیں سزا کے، اس کے بعد مرشد خود آئیں گے۔ بابا عبدالرشید کولی کے لباس میں تھے اور ان کی ڈیوٹی مفت میں سامان اٹھانے کی لگی تھی۔ میں گھر آ گیا اور ماما کو بتایا تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ صبح ایک دن انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں اور صبح دروازے کی بیل بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو بابا عبدالرشید کھڑے تھے۔ وہ بولے چلو میاں حویلی چلنا ہے۔ میں جا کر چابیاں لایا۔ حویلی کے مالک ماموں فضل بھی آ گئے۔ بابا نے کہا کہ ہم دونوں جائیں گے۔ میں نے بابا کو ساتھ لیا اور بائک سے جانے کا کہا تو انہوں نے منع کر دیا۔ ہم پیدل روانہ ہو گئے۔ بابا راستے میں کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ پڑھتے پڑھتے ہم حویلی میں داخل ہوئے۔ دروازہ کھولا اور بابا کے کہنے پر بند کر دیا۔ پھر بابا نے دائرے بنائے اور مجھے ایک وظیفہ پڑھنے کو بولا اور کہا کہ پڑھتے رہو، ابھی مرشد آ جائیں گے، اور دوپہر تک ہم پڑھتے رہے۔ پھر حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے دانے والے بابا کھڑے تھے۔ میں نے سلام کیا، وہ اندر داخل ہوئے اور آ کر بابا عبدالرشید سے ملے۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ تم حویلی کے اندر چلے جاؤ اور باہر نہیں آنا اور یہ وظیفہ پڑھتے رہنا۔ پھر ماموں فضل کو ملوانے کا بولا۔ میں نے کال کی اور ماموں بھی آ گئے۔ مرشد نے کہا کہ فضل گھر کے کچن میں سے پانی کا ایک بڑا پتیلا چولہے پر رکھ دو، پانی بھر کر، جب میں مانگوں تب دینا، اور تم بھی اندر ہی رہنا۔ اس کے بعد دونوں حصار میں بیٹھ گئے اور پڑھنے لگے۔ عصر کے ٹائم حویلی کا پھاٹک ایک دھماکے سے کھلا اور بگی اندر داخل ہوئی۔ بابا نے فرمایا آ گیا بہروپیہ۔ وہ بگی سے باہر آیا۔ آج وہ پھر شاہی لباس میں تھا۔ آ کر غصے سے بولا عبداللہ کیا تمہیں عبدالرشید کے انجام سے کوئی اثر نہیں ہوا؟ تو مرشد نے کہا کہ بچہ غلطی کر گیا، ورنہ تم اڑ گئے تھے۔ وہ بولا کہ تم بھی آزما لو پھر۔ مرشد نے کہا کہ جو تیر تمہارے ترکش میں ہے وہ چلا لو، آج سارے کوئی حسرت نہ رہ جائے۔ جبران نیچے آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ پڑھ کر اشارہ کیا، بجلی کڑکی اور بابا کے سر پر آگ گری۔ بابا نے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لی اور زمین پر دے ماری۔ شہزادے نے گھور کر دیکھا اور کچھ پڑھ کر آسمان سے کالے رنگ کی مکھیاں نمودار ہوئی، دونوں کی طرف لپکی، مگر حصار کے اندر نہیں جا سکی۔ بابا کے اشارے پر جل کر بھسم ہو گئی۔ شہزادے نے پھر ہاتھ اٹھا کر ہوا میں پھیلا دیے۔ اچانک آندھی نمودار ہوئی، ایسی شدید آندھی تھی کہ لگتا تھا اڑا کر لے جائے گی، مگر حصار کے اندر دونوں کو کچھ نہ ہوا۔ پھر شہزادے کے اشارے پر پانی نمودار ہوا، پانی کا سمندر تھا، وہ سب بہا کر لے جانے لگا تھا، مگر حصار میں داخل نہیں ہوا۔ اب شہزادہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ نیچے بیٹھا اور غصے سے دونوں ہاتھ زمین پر مارے۔ بابا نے مسکرا کر دیکھا تو شہزادے نے اپنا ماتھا زمین پر رکھ دیا اور اس کے ماتھے سے آگ نمودار ہوئی اور پھیلنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا باغ، حویلی کے درخت، دیوار، پودے، سب کو آگ لگ گئی اور خوب بڑھی۔ بابا عبدالرشید بھی آگ میں غائب ہو گئے
میرے منہ سے آہ نکل گئی۔ میں سمجھا کہ دونوں جل گئے ہیں۔ شہزادے کے منہ سے زوردار قہقہا نکل پڑا اور اس کی گونج سے حویلی کے در و دیوار ہل گئے۔ کافی دیر آگ جلتی رہی۔ میں مایوس ہو کر گر گیا۔ ماموں نے مجھے سنبھالا اور پھر جیسے آگ بھڑکی تھی ویسے ہی ٹھنڈی ہو گئی، اور یہ دیکھ کر مسرت کے مارے میری چیخ نکل گئی۔ دونوں محفوظ تھے۔ بابا نے شہزادے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بابا نے پوچھا کہ اور کچھ باقی ہے یا ختم ہو گیا؟ تو وہ غصے سے بولا، اثار میں بیٹھ کر اکڑ رہے ہو، باہر آؤ تو میں بتاؤں کہ کتنی جان ہے مجھ میں۔ ہمت ہے تو آؤ اور مجھ سے لڑو۔ یہ سن کر بابا نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور باہر آ گئے۔ شہزادہ بڑے غرور سے آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ سے بابا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس یہیں سے وہ غلطی کر گیا۔ بابا جی کئی عرصے سے اس کی تیاری کر رہے تھے۔ عبدالرشید بھی تیار تھے۔ اس کا ہاتھ پکڑنا ہی تھا کہ اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ تڑپنے لگا، چیخیں مارنے لگا اور زمین پر گر پڑا۔ آگ اس کو جلا رہی تھی۔ وہ قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا، مگر معافی کا وقت گزر چکا تھا۔ اسی طرح جلتے جلتے وہ راکھ بن گیا، اور پھر حویلی کا دروازہ کھلا اور زارا اندر آئی۔ وہ جیسے قید میں جل رہی تھی۔ میں باہر آ گیا۔ ماموں فضل بھی ساتھ تھے۔ بابا نے مجھے اشارے سے روکا اور فضل کو کہا کہ گرم کھولتا ہوا پانی لاؤ۔ پانی تیار تھا۔ ماموں بالٹی میں پانی لے کر آئے۔ بابا نے پانی زارا پر ڈالنا شروع کیا۔ پانی گرتا تو شوں شوں کی آواز آتی اور پانی برف کی طرح جم جاتا۔ سارا پانی ختم ہوا تو بابا نے کہا کہ زارا کو اندر لے جاؤ۔ میں اندر لے گیا۔ عبدالرشید نے وہ راکھ کو اکٹھا کر کے زمین میں دفنا دیا اور مجھے بلا کر کہا کہ زارا کو لے جاؤ، اب اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اور ماموں نے شکریہ ادا کیا اور گھر روانہ ہو گئے۔ گھر میں ماما زارا سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ کچھ دن زارا ہسپتال میں رہی اور پھر ٹھیک ہو کر گھر آ گئی۔ گھر میں ہم نے پارٹی دی اور سب کو بلایا۔ گھر اور زندگی میں خوشیاں واپس آ گئی تھی۔ رات کو میں نے اور زارا نے خوب ایک دوسرے کو محبت کے پلوں سے نوازا۔ میں ساری رات زارا کو اپنے پاگل پن کی داستان سناتا رہا۔ ادھر ہم رات کو اپنی محبت میں مگن تھے، ادھر وہ حویلی میں زمین سے باہر آ گیا۔ اگلے دن ماموں حویلی گئے تو وہاں اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہ عجیب سی شکل کا پودا تھا جس پر شہزادے کی شکل کا پھول لگا تھا۔ بس ماموں نے آ کر سب کو بتایا۔ ہم بھی دیکھنے گئے۔ زارا ڈر کے واپس آ گئی۔ میں نے اسے کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ جب بات ہوتی اور ایک اذیت اس کے چہرے پر نمودار ہوتی۔ زارا کو تو میں نے پا لیا، مگر زارا اور میں نے اپنا بچہ کھو دیا تھا جس کا بہت دکھ تھا۔ میں نوکری چھوڑ چکا تھا۔ زارا کا بھائی داؤد دبئی میں سیٹل تھا۔ ماما اور پاپا کے کہنے اور زارا کے زور دینے پر ہم دونوں دبئی میں شفٹ ہو گئے۔ اگلے سال اللہ نے ہمیں خوبصورت بیٹی سے نوازا جس کا نام ہم نے مہرو رکھا۔ پھر زندگی گزرنے لگی۔ آہستہ آہستہ ہم سب بھول گئے۔ کبھی کبھی یاد آتا تھا وہ واقعہ، پھر سب بھول گئے۔ جب لاہور سے کال آتی تو ماموں فضل کبھی کبھی اس پودے کی بات کرتے تھے جو ابھی تک اگا ہوا ہے، پر میں نے زارا کو نہیں بتایا۔ دوستو، آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ پلیز کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ایسی سچی اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ پھر ملیں گے ایک سچی اور خوفناک کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔